نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری وابستگی ایک ایسے شیخ اور ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ فرمائی ہے کہ جو ہر میدان کے شاہ سوار ہیں۔ عام ہے وہ میدان خطابت کا ہو، صحافت کا ہو، درس و تدریس کا ہو، شعبہ تصنیف و تالیف کا ہو، اور خانقاہ کا ہو، تزکیہ کا ہو، تبلیغ کا ہو، تو اللہ جل شانہ نے ان کو جامع الصفات بنایا ہے۔ ہمارے شیخ حفظہ اللہ کے مزاج اور مذاق میں ایک وصف جس کو شاید عام طور پہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ شعر و شاعری بھی ہے۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم نجی مجالس میں بھی اور خصوصاً طلباء کے سامنے اشعار پڑھتے بھی ہیں اور آپ خود اپنا کلام لکھتے بھی ہیں۔ تو حضرت استاذی دامت برکاتہم کے اس ذوق اور اس وصف کی رعایت رکھتے ہوئے آج کی جو ہماری روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات جوابات کی جو نشست ہوتی ہے، اس میں ہم اس نشست کو شروع کرنے سے پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ شکوہ جواب شکوہ سے چند اشعار پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی مختلف دروس میں، نشستوں میں مختلف اساتذہ کرام نے نعتیہ کلام پیش کیے، ترنم کے ساتھ پیش کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس نشست کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نعت سے بغیر ترنم کے، اور اسی طرح آپ کے جو اشعار ہیں ان کو بغیر ترنم کے پڑھتے ہیں، تاکہ جیسے کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ، ہر چیز جو جدید ہوتی ہے، جس میں جدت ہوتی ہے، اس کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی لذت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار جو انہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور مدح میں فرمائے، وہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے کلام شکوہ جواب شکوہ سے چند اشعار پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو نہ میں ہو نہ خم ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن میں کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن میں کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلام شکوہ سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ایرانی بھی،
بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ایرانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں کاسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاں جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، تیری محفل بھی گئی تیرے چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی تیرے چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبحوں کے نالے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبحوں کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے صلہ اپنا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے ہی نہ تھے اور نکالے گئے، اے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، جا اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ کلام تو بہت طویل ہے لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، اصل نشست بھی ہونی ہے، تو اس لیے میں انہی اشعار پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند اشعار جواب شکوہ سے۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، وہ اوصاف صاحب حجازی نہ رہے۔ تو ہی بتا دے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہماری نشست ہے سوال جواب کی، اس کی طرف، جس میں ملک بھر سے خواتین اور حضرات نے جو ہمیں سوالات بھیجے ہیں، ہم ان کے بالترتیب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے، محمد نام کا آدمی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں فقالوا ارنا اللہ جہرتن میں اللہ کے ہاں کو نصب کے بجائے رفع کے ساتھ پڑھ دیا، تو کیا اس میں نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟ جی، اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کسی قسم کا فساد لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایسی غلطی ہے جس میں معنی میں تبدیلی اس حد تک نہیں ہوتی کہ جس سے معنی کفریہ بن جائے یا معنی کا مفہوم بالکل غلط ہو جائے، اس لیے ایسی پڑے گی۔ دیکھیں، اگر ایسا موقع پیش آ جائے کہ جب بندہ دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع کرے، سجدہ کرے اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لے، بہتر یہی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ آپ نے رکوع میں جا کر پھر پیچھے قیام کی طرف لوٹے ہیں، تو قیام کی طرف لوٹ کے پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے، تب بھی ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور رکوع فرض ہے، تو فرض چھوڑ کر وجوب کی طرف آنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ترک واجب پہ آپ سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ انڈیا سے محمد عبید الرحمن پوچھتے ہیں کہ ایک کھانے والی چیز 3 آدمیوں کی ملکیت میں تھی،
دو آدمیوں کی عدم موجودگی میں ایک آدمی کھا سکتا ہے یا نہیں بغیر اجازت کے؟ دیکھیں، جب تین آدمیوں کی یہ چیز تین آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، اب ضروری ہے کہ ان تینوں کی اجازت ہو پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ کسی ایک آدمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس لیے اگر کسی نے ایسا گناہ کر لیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اور اس پہ اس کو استغفار اور توبہ کرنی ہوگی، اور باقیہ دن میں وہ روزے داروں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہوئے کھائے پیے گا نہیں، بلکہ ایسے ہی رہے گا جیسا کہ روزہ دار رہتے ہیں۔ اسامہ آوان پوچھتے ہیں کہ کیا سنوکر کھیلنا جائز ہے؟ دیکھیں، کھیلوں کے منہ کے اندر ذرات کھانے کے باقی تھے، تو اب اس وقت جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ذرہ جو حلق میں منہ میں دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ ایک چنے کی مقدار، چنے کا دانہ، اس کی مقدار یا اس سے اگر زیادہ ہے تو وہ اگر نکلے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، نگل لیا، پھر نماز صحیح ہے، نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر دوران نماز دانتوں سے منہ سے نکال لیا انگلی کے ذریعے اور پھر داخل کر دیا، اب چاہے اس کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہو یا زائد ہو، اب ہر صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسقط عمان سے فیض رسول سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت کی ہو کہ وتر تہجد کے وقت ادا کرے گا تو صبح کے وقت دیر سے اٹھے تو وتر کی قضا پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ بالکل وتر کی قضا ضروری ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی آدمی صبح نہ پڑھ سکا، اب اس کے ذمہ یہ وتر ضروری ہے، اب اس کی قضا کرے، چاہے اس دن کرے چاہے بعد میں کرے۔ وتر کی قضا فرض نمازوں کی طرح ہے، جس طرح فرض 5 نمازوں کی قضا ضروری ہے، اسی طرح وتر کی قضا بھی ضروری ہوتی ہے۔ محمد رضوان سوال کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں مقتدی حضرات کا ہاتھ میں قرآن شریف پکڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آگے امام صاحب تلاوت کرتے ہوں، پیچھے سب اپنے اپنے قرآن سے وہ آیتیں دیکھ کر پڑھتے جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اس میں قرآن کریم کا دیکھ کر پڑھنا، چاہے امام قرآن مجید دیکھ کر پڑھے یا مقتدی قرآن مجید لے کر ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور امام کا دیکھ کر سن رہے ہوں، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الثناء میں لکھا، لو قرأ المصلی من المصحف فصلاته فاسدۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اگر نمازی آدمی قرآن کریم سے مصحف سے دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ مزید اگر آپ اس پہ تفصیل دیکھنی ہو تو استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی اس پہ تحریر بھی موجود ہے، بڑی تفصیلی تحریر، جس کا عربی میں، انگلش میں، سندھی، دیگر کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ تحریر بھی دیکھ لیں۔ اس طرح حضرت استاد جی دامت برکاتہم کا اس میں اردو زبان میں بڑا تفصیلی کلپ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے احناف کے اس موقف کو دلائل سے مبرہن اور مزین کر کے پیش کیا ہے۔ انڈیا سے محمد اویس پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات کسی حدیث میں موجود ہے کہ جس صبح ثریا ستارہ نکلتا ہے روئے زمین کی جتنی وبائی بیماری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں؟ ایک شخص بیان کرتے ہوئے مسند امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے تھے، حضرت جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، حدیث شریف میں مسند احمد میں یا دیگر کتب میں جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پھل آفت سے، مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ فقہا کی ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں بدو صلاح۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کسی پھل کی بیع کرنا بدو صلاح سے پہلے یہ جائز نہیں۔ یہ حدیث اسی کے متعلقہ ہے۔ اس حدیث کا تعلق وبائی امراض سے نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب اتنا ہے صرف کہ پھلوں کی جو عموماً ہم بیع کرتے ہیں، جب پھل ایسی حالت کو پہنچ جائے جب وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس وقت بیع کر لی جائے، یہ جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔
اس میں پھلوں کی بیماری کا تذکرہ ہے، باقی اس بیماری کو قیاس کرنا اور فٹ کرنا وبائی امراض پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور مزید اس پہ حضرت استاذ دامت برکاتہم کا تفصیلی فتویٰ بھی 4 صفحات پہ مشتمل موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا سے محمد عاطف پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عمدن استمتاع کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر آدمی کو اپنے نفس پہ ظن غالب ہو، یقین ہو کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ لیٹنے میں بوس و کنار کرنے کی صورت میں اس حد تک نوبت نہیں پہنچے گی کہ میں جماع تک پہنچ جائے، اگر یقین ہو تو پھر تو استمتاع کرنے میں، بوس و کنار کرنے میں حرج نہیں ہے، تاہم پھر بھی بچنا ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر ایک آدمی کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے، ظن غالب نہیں ہے، بلکہ اس کو شک ہے کہ کہیں نوبت ہم بستری تک نہ پہنچ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں بوس و کنار یا دیگر استمتاع جو ہے وہ نہ کرے۔ محمد عاطف گجرات انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ عدت میں 3 حیض ہی گزارنا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال کیوں ہوتا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم نے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اب ان کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بات الگ موجود ہے کہ شریعت کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر کتاب بھی لکھی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی احکامات میں سے ہر حکم کی مصلحتیں کیا ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت کو عدت کا حکم دیا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عورت کی حالت کا علم ہو جائے کہ عورت آیا اس کا رحم بچے سے خالی ہے یا نہیں، اس کا پتہ چل سکے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ اگر آدمی نے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، بیوی سے مباشرت کے قربت نہیں ہوئی، اب طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی کے ذمہ عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کا رحم اس چیز سے خالی ہے۔ تو 3 حیض گزارنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں اس کے یعنی پہلے خاوند سے اس سے حمل ہے یا نہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ انڈیا سے محمد تبارک پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے سے ایک عام مزاج سا بن گیا ہے کہ 27ویں کی رات کو ہی پورا کیا جائے، اور عوام الناس ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اسی روز پورا کیا جائے، حتیٰ کہ اگر کسی نے بے خیالی میں پوچھ بھی لیا تو اس کا جواب بھی شب قدر ہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ لہذا وضاحت فرمائیں کہ شب قدر ہی کو قرآن مجید مکمل کرنے کا اس طرح التزام کرنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، حافظ قرآن اور جو پیچھے سامعین ہیں، یہ ان کی اپنی طبیعت پہ دار و مدار ہے کہ جب بسہولت قرآن مجید ختم کرنا چاہیں ختم کر لیں۔ کوئی کسی رات کی تعیین کوئی ضروری نہیں ہے، نہ پہلے عشرے کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی۔ البتہ مناسب یہی ہے کہ جتنا قرآن مجید کو اخیر راتوں میں جا کر ختم کیا جائے، مثلا 27ویں، 28ویں، 29ویں کو، اس لیے کہ عام لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ قرآن کریم جب تراویح میں ختم ہو جاتا ہے پھر وہ تراویح میں آنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ قرآن مجید آخر تک چلتا رہے اور لوگ تراویح میں شریک ہوتے رہیں۔ اور شب قدر میں ختم کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی کوئی تعیین نہیں ہے، وہ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، تو وہ کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی رات کی تعیین کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، بغیر تعیین کیے کوئی 27ویں کو ختم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیدرآباد ہندوستان سے فردوس جہاں پوچھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آن لائن خواتین کے لیے خواتین ہی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو جاری رکھنا کیسا ہے؟ یہ سوال غالباً پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عورت کو اس حالت میں یعنی جو شریعت کی حدود اور قیود کی رعایت کی جائے تو آن لائن تعلیم دینا جائز ہے، یعنی ویڈیو نہ ہو، آواز آڈیو ہو، لیکن آواز کی سماعت فقط خواتین اور چھوٹے بچوں تک محدود ہو، تو اس طرح یہ آن لائن تعلیم دینا درست ہے۔ یہی سائلہ دوسرا سوال کرتی ہیں کہ
کہ رمضان المبارک میں عام انسان کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے کثرت تلاوت قرآن کی حد کیا ہے؟ اصل تو انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر دار و مدار ہے کہ جس حد تک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، طبیعت کا بھی، مشغولیت کا بھی، لیکن کم از کم ناظرہ خواں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ان مقدس گھڑیوں میں 3 قرآن مجید کے ختم کرے۔ اور اس کا آسان اور عام فہم طریقہ یہی ہے کہ روزانہ کے 3 پارے پڑھے تو ہر عشرے میں ایک ختم ہوتا چلا جائے گا، اور روزانہ کے 3 پارے کی ترتیب یوں بنا لی جائے کہ ہر نماز کے شروع میں یا آخر میں کچھ وقت نکالا جائے اور اس میں پونا پارہ تلاوت کر لیا جائے، تو یوں بآسانی سے روزانہ کے 3 پارے ہو سکتے ہیں۔ باقی حافظ قرآن کے لیے تو اس کو تو چاہیے کہ قرآن کریم کو بہت زیادہ اس کا ختم کرے، اس لیے کہ اس کے لیے تو قرآن کریم پڑھنا آسان بھی ہے، اور ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین کا معمول بھی یہی رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ختم زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ قرآن کریم کے 61 ختم فرماتے۔ اس طرح ہمارے اکابر علماء دیوبند میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب فضائل اعمال ہے، ان کا 42 سال تک لگاتار معمول رہا کہ وہ رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم ختم فرماتے، یعنی رمضان المبارک میں 30 ختم کرتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی ان گھڑیوں میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سائلہ کا تیسرا سوال بھی ہے، پوچھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کے بجائے حفظ قرآن کو ترجیح دینا کیسا ہے؟ تلاوت قرآن افضل ہے یا حفظ قرآن افضل ہے؟ افضلیت مطلوب ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں افضلیت کی بنیاد وہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت جس میں حاصل ہو وہی افضل ہے۔ اگر ناظرہ پڑھنے میں حاصل ہو جائے تو وہ افضل ہے، اگر حفظ قرآن کریم میں حاصل ہو تو حفظ افضل ہے۔ اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے اور عموماً تجربہ یہی ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کی صورت میں تلاوت قرآن کریم کی مقدار کثرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جب بندہ حفظ کرتا ہے اسی ایک رکوع کو، ایک آیت کو، ایک سورت کو بار بار دہراتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو چونکہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے بظاہر یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر حفظ کر لیا جائے اور تو یہ افضل ہوگا۔ باقی یہ اپنی تلاوت کی مقدار کو دیکھ کر ہی متعین کیا جا سکتا ہے۔ میرپور خاص سندھ سے ناہید سوال کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو نئے کپڑے ہوں وہ رمضان میں ایک مرتبہ پہن لیے جائیں، کیونکہ نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر رمضان میں ایک مرتبہ پہن لیے ہوں تو پھر قیامت کے دن ان کپڑوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ تو توہمات میں سے ہے۔ نعمتوں کے بارے میں تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اس لیے یہ عقیدہ اس کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے۔ اسامہ منور فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں کیا وتر میں امام کے پیچھے دعا قنوت پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کیا تراویح میں نیت جمع کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے نوافل کی نیت وغیرہ؟ وتر میں امام کے پیچھے تو دعا قنوت پڑھنا ضروری ہے، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اور تراویح میں دیگر نوافل کی نیت نہیں کر سکتے۔ تراویح میں بس تراویح ہی کی نیت ہوگی، باقی اور نوافل صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الاستغفار ہے، اس کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ ایک سائل سوال کرتے ہیں کہ کسی مجبوری یا شرمندگی کی وجہ سے حالت احتلام یا حالت جنابت میں جماعت میں شامل ہو کر نمازی کی ایکٹنگ کرنا یعنی نقل اتارنا کہاں تک گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس حالت میں تو مسجد میں داخلے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ چاہ جائے کہ بندہ نماز پڑھے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کی گنجائش کہاں ہوگی؟ اس لیے شریعت میں جھجک نہیں ہے۔ اگر ایسی مجبوری ہے، پانی میسر نہیں، موقع نہیں ملا، یا کوئی اور دیگر مسائل ہیں، تو اس کی کوئی اور صورت نکالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر عمدن جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو اس کی نماز بھی اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندوستان سے عمر علی پوچھتے ہیں کہ ایک فلیٹ کا کرایہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، کیا اس کرایہ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر فلیٹ کا کرایہ آیا اور خرچ ہو گیا، جب خرچ ہوا ہے اس پہ سال بھی نہیں گزرا اور نصاب کی مقدار کو بھی نہیں پہنچا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ناصر ریاض سوال کرتے ہیں کہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟
اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں پیچھے کھیل کے ضمن میں، کہ جس طرح شریعت ان کھیلوں کو حکم دیتی ہے جس میں کچھ انسان کے جسمانی یا انسان کے دین یا دنیا کا فائدہ ہو، اور ایسا کھیل جس میں انسان کا نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو، ایسے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ واحد ملک سوال کرتے ہیں کہ جہری نماز کو اگر کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو جہرن تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر جہری نماز مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اگر جماعت سے رہ گئی اور گھر میں انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات جہرن کر سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال کرے کہ آواز زیادہ اونچی نہ ہو، بس آواز اتنی ہو کہ خود بندہ سن سکے، اور ساتھ دوسرے لوگ کوئی تلاوت میں یا نماز وغیرہ میں مشغول ہیں تو ان کی نمازوں میں خلل بھی نہ آئے۔ راولپنڈی سے محمد محبوب سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں کے اندر یہ جماع ہم بستری جائز ہے۔ ہاں البتہ رمضان میں دن کے وقت یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ہم بستری کرے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اب اس کے ذمے اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ عثمان گیلانی سوال کرتے ہیں کہ داڑھی منڈانا کیسا ہے؟ تو داڑھی منڈانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسند بزار میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالفوا علی المجوس جز الشوارب ووف اللحى، مجوسیوں کی، آتش پرست لوگوں کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اس لیے داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور اس کا کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو آدمی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہر وقت ہی 24 گھنٹے میں اس کا گناہ یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ عصمت اللہ حیدری سوال کرتے ہیں کہ اگر آدمی تراویح پڑھا رہا ہے اور تشہد میں جلدی سے درود شریف پڑھ کر اپنی منزل کو دہرا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی جان، تراویح یہ جو تشہد ہے یہ یہاں منزل یاد کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہاں نماز پڑھائی جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد اپنی دعا پڑھ کے تراویح کو اس 2 رکعتوں کو ختم کر کے نئی رکعت شروع کی جائے۔ یہاں پر منزل کا پڑھنا یا دہرانا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں اس موقع پہ دعا کے اندر ایسی آیات آ جائیں جن کا تعلق دعا سے ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری، اس طرح کی آیات جو دعا کے متعلقہ ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے اپنی اتحیات کو بہت لمبا کر لیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی ان آیات کو بحیثیت منزل پڑھا جائے گا۔ اگر پڑھنا بھی ہے تو بحیثیت دعا پڑھنا ہوگا، بحیثیت منزل پڑھنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ واحد ملک سوال کرتے ہیں کہ وطر کو تہجد کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رمضان المبارک میں تو چونکہ تراویح باجماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد وطر بھی باجماعت پڑھنے چاہیے۔ ہاں غیر رمضان میں وہ آدمی جس کو اپنے اوپر جاگنے کا غالب یقین ہو اور اس کے جاگنے کا معمول اور اہتمام بھی ہو، وہ صبح تہجد کے وقت میں وطر کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ غفران خان سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے تو بقیہ دن کیسا گزارے؟ غالباً یہ سوال کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ ایسی حالت میں جب عورت کو حیض شروع ہو جائے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، اب یہ روزے کی قضا کرے گی، اور بقیہ دن یہ لوگوں کے سامنے تو نہیں، چھپ کر کھانا پینا چاہے تو کھا پی بھی سکتی ہے۔ واصف احمد سوال کرتے ہیں کہ 18 سالہ حافظ قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں اور تقریباً کئی جگہ قرآن مجید چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کوئی سامع بھی نہیں ہے جو لقمہ دے، کیا اس طرح قرآن مجید مکمل ہو جائے گا اور ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کے میں اگر ایسا آدمی ہے جس کا قرآن مجید منضبط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کے ذمے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیچھے سامع کو کھڑا کرے، جو جہاں اس پہ غلطی ہو، آیت چھوڑ جائے، بھول جائے، کمی پیشی ہو جائے، تو یہ سامع لقمہ دے اور یہ اس کو پورا کر کر قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکے۔ اگر سامع میسر نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ساتھ قرآن مجید رکھ لیا جائے۔ ہر 2 رکعت بعد جب حافظ قرآن کو شک ہو، اور عام طور پہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ میری فلاں مقام پہ غلطی ہوئی ہے، متشابہ لگا ہے، آیت چھوٹی ہے، تو یہ 2 رکعت کے بعد قرآن مجید میں وہ مقام دیکھ لے اور اگلی رکعت میں اس کو پورا کر لے، یہ طریقہ ہے۔ باقی آیات کو چھوڑ دے گا
اور یوں قرآن مجید پورا کرے گا تو ظاہر ہے قرآن مجید کی تکمیل تو نہیں ہوگی، اور جو قرآن مجید کی جو سنت ہے پورا کرنے کی اس سے تو محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے یا تو سامع کا انتظام کر لیا جائے یا پھر یہ ہے کہ قرآن مجید رکھ کر اس کو حل کر لیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور آگے امت تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری یہ نشستیں جاری رہیں گی، اور آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو آپ ہماری ویب سائٹ پہ لکھ کر بھیجتے رہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پھر مفتی صاحبان وقتاً فوقتاً اپنی ترتیب کے مطابق آئیں گے اور آپ کے ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔